بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 137 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ہدی کا دوران سفر ہلاک ہو جانے کا بیان۔ آج کے سبق میں ہم اس حوالے سے پڑھیں گے کہ ہدی دوران سفر ہلاک ہو گئی یا چلنے سے عاجز آ گئی یا پھر بدنہ کی نظر مان لی، تو اس حوالے سے پھر احادیث ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں اور کیا اس حوالے سے احکام ہیں، مسلک احناف کیا کہتا ہے۔ تو یہ آج کا جو ہمارا باب ہے وہ باب من ساق ہدیا فعاطب فی الطریق او نظر بدنۃ، تو یہ باب ہے کہ ہدی کا دوران سفر ہلاک ہو جانا یا چلنے سے عاجز آ جانا اور بدنہ کی نظر ماننے کا بیان۔ تو اخبرنا مالک حدثنا ابن شہاب عن سعید بن المسیب انہو کان یقول من ساق بدنۃ تطوعا، اب یہ بدنہ جمع ہے اور بدنہ یہ واحد ہے، تو بدنۃ تطوعا ثم عطبت فنحرها فلیجعل قلادتها ونعلها فی دمها ثم یترکها للناس یأکلون ولیس علیہ شیء فإن هو أكل منها أو أمر بأكلها فعليه الغرم۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام مالک سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں خبر دی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سعید بن مسیب، وہ کہتے ہیں ہمیں ابن شہاب نے بیان کیا، اور انہوں نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جس نے نفلی بدنہ جانب مکہ روانہ کیا پھر وہ چلنے سے عاجز آ گیا اور ذبح کر دیا، تو چاہیے کہ اس کی گلے کی نشانی یعنی وہ جو قلادہ ہے اس کے کھروں کو اور اس کے خون سے رنگ دے، پھر لوگوں کے کھانے کے لیے اسے چھوڑ دے، اور اس پر کوئی جرمانہ توان وغیرہ نہیں ہے، اور اگر اس نے اس میں سے کچھ گوشت کھا لیا یا کسی کو کھانے کا حکم دے دیا تو اب اس پر فدیہ لازم ہوگا۔ اخبرنا مالک اخبرنا ہشام بن عروہ عن ابیہ ان صاحب ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له کیف نصنع بما عطب من الہدی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انحرها والقی قلادتها ونعلها في دمها وخل بین الناس وبینها یأکلونها۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام مالک سے روایت کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہشام بن عروہ نے بیان کیا، اور وہ اپنے والد سے خبر دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ہدی لے جانے والے نے آپ سے پوچھا کہ اگر ہدی راستے میں ہلاک ہونے کے قریب پہنچ جائے تو اس کا کیا مت کیا جائے، تو اس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ذبح کر دو، اور اس کا جو قلادہ ہے یا اس کے کھر اس کے خون سے آلودہ کرو اور اسے لوگوں کے لیے چھوڑ دو کہ وہ اسے کھا لیں۔ اخبرنا مالک حدثنا عبد اللہ بن دینار قال كنت اربنا عمر بن الخطاب یہدی فی الحج بدنتین یا بدنتین وفی العمرۃ بدنۃ قال ورأيته في العمرة ينحر بدنته وهي قائمة في حرف دار خالد بن أسيد وكان فيها منزله وقال لقد رأيته طعن في لبة بدنته حتى خرجت سنة الحربة عن تحت كتفها۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ امام محمد سے بیان کرتے ہیں، اور امام مالک فرماتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حج کے ہدی کے لیے 2 اونٹ اور عمرے کے لیے 1 اونٹ بھیجا تھا۔
اب راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے عمرے کی ہدی کو ذبح کیا جبکہ وہ حضرت خالد بن اسید رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس ایک طرف کھڑی تھی اور آپ کا یہاں پڑاؤ تھا، یعنی آپ نے وہاں جو ہے وہ ڈیرے لگا رکھے تھے، آپ کا رکنا وہاں پہ تھا، سٹے آپ کا وہاں پہ تھا۔ تو راوی نے مزید کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے اس اونٹ کی گردن میں اس قدر بھرپور طریقے سے نیزہ مارا کہ اس کا پھل ہدی کے بازو سے دوسری طرف جا نکلا۔ اخبرنا مالک حدثنا ابو جعفر، تو یہ اگلی حدیث شروع ہوتی ہے کہ اخبرنا مالک اخبرنا ابو جعفر القاری انه رأى عبد الله بن عیاش بن ابی ربیعۃ اہدى عاما بدنتین احداہما بختیۃ۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے ابو جعفر قاری سے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عیاش بن ابو ربیعہ ان کو ایک سال 2 اونٹ قربانی کے لیے دیے، تو ان میں سے ایک جو تھا وہ بختی تھا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ قال محمد وبهذا نأخذ كل هدي تطوع عاتب في الطريق صنع كما صنع وحلي بينه وبين الناس يأكلونه ولا يعجبنا أن يأكل منه إلا من كان محتاجا إليه۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل ہے کہ ہر وہ ہدی جو نفلی ہو اور راستے میں وہ قریب الہلاک ہو جائے تو اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے جو بیان کیا گیا، اور اس کو لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دے۔ ہمیں یہ عجیب سا لگتا ہے کہ اس میں سے خود بھی کھائے، ہاں وہ شخص کے جو بہت ضرورت مند ہو وہ خود کھا سکتا ہے۔ اچھا، یہاں تک احادیث کا سلسلہ تھا، اور اس کے بعد جو اس پر اب مذہب حناف کے حوالے سے تبصرہ ہے تو وہ میں عرض کروں گا۔ تو یہاں پر دوران سفر جو قربانی کا جانور کسی وجہ سے چلنے سے معذور ہو جائے تو اور اس کے ہلاک ہو جانے کا خطرہ لاحق ہو تو اس کو ذبح کر دینا چاہیے اور اس کا گوشت مساکین کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ واجب ہے قربانی دینے والے اور اس کے تمام ساتھیوں کا اس میں سے خود جو ہے وہ کچھ بھی تاکہ نہ کھایا جائے۔ تو اب معطا کی روایت کی طرح امام مسلم نے بھی اسی مضمون کی روایت ذکر کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت زویب ابو قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی ہدی میرے ساتھ بھیج دیا کرتے تھے، تو میں نے عرض کیا کہ اگر راستے میں یہ ہلاک ہو جانے کے قریب ہو جائے تو پھر میں اس کا کیا کروں؟ تو فرمایا اسے ذبح کر دینا اور اس کے گلے میں پڑی ہوئی جو قلادہ ہے اس کے خون سے آلودہ کر کے اس کی کوہان پر لگا دینا، اور تم اور تمہارے ساتھی ہرگز اس کا گوشت نہ کھانا۔ ان روایات کے پیش نظر احناف کا مسلک یہی ہے کہ راستے میں تھک ہار جانے والے قربانی کے جانور کو ذبح کر دیا جائے گا اور علامت کے طور پر اس کے قلادے کو خون آلودہ کر دیا جائے گا تاکہ کوئی غنیوں سے نہ کھائے، بلکہ وہ صرف فقراء کے لیے ہے، کیونکہ امیر و غریب دونوں کے لیے اس قربانی کا گوشت کھانا وہ جائز ہے جو حدود حرم میں پہنچ کر ذبح کی گئی ہو۔ یہ قربانی چونکہ رستے میں اب ذبح کرنا پڑ گئی ہے اس لیے نشانی لگائی جائے گی، اور یہ نشانی اس لیے تاکہ اس علاقے کے مساکین اسے قربانی کا جانور سمجھ کر وہ کھا لیں۔ اچھا، یہ حکم نفلی ہدی کا ہے۔ اگر ہدی کا جانور واجب تھا اور پھر اس کی ہلاکت کے پیش نظر راستے میں اسے ذبح کر دیا گیا تو اب اس کے عوض میں چونکہ قربانی دینا پڑے گی، لہٰذا ذبح شدہ قربانی کا جانور مالک کی ملک میں رہے گا، جسے وہ خود بھی کھا سکتا ہے اور اس کے دوست احباب بھی کھا سکتے ہیں۔ اس میں امیر و غریب کا کوئی امتیاز نہیں ہے، اور نفلی میں ذبح شدہ جانور کی جگہ دوسرا جانور جو ہے وہ ذبح کرنا
کوئی لازم اور واجب بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی یاد رہے کہ اس مذکورہ مسئلے میں امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ سارے کے سارے متفق ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ نفلی ہدی جو کہ راستے میں حرم کی حدود سے قبل ہی ذبح کر لی گئی ہو، اسے مالک سمیت سبھی کھا سکتے ہیں۔ اگر ہدی واجب تھی تو اس کا خود کھانا اور ساتھیوں کو کھلانا یہ جائز نہیں ہے۔ گویا دیگر ائمہ کرام کے وہ بالکل برعکس اس حوالے سے بیان کرتے ہیں، اور دیگر ائمہ کرام کے متضاد ان کا یہ نظریہ ہے۔ تو بہرحال احناف کا جو مذہب ہے وہ آپ نے سن لیا کہ ہر وہ ہدی جو نفلی ہو اور راستے میں وہ قریب الہلاک ہو جائے تو اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے جو بیان کیا گیا، اور اس کو لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دے۔ اور یہ چیز جو ہے مذہب حناف میں درست نہیں ہے کہ اس میں سے خود بھی کھائے۔ اگر وہ شخص بہت ضرورت مند ہو تو بھی پھر وہ بھی خود کھا سکتا ہے۔ تو پر لیے ہمارا آج کا سبق تھا، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔